اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت امام حسن کون تھے اور ان کی شہادت کیوں ہوئی، اس ٹاپک پر بتاؤں گی۔ حضرت امام حسین بڑے اونچے درجے کے مالک تھے، نواسۂ حضور ہیں۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں، اور ان کی والدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ یہ وہ امام حسین ابن علی ہیں جو مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلو میں کھیلتے تھے۔ ایک بار جب وہ بہت چھوٹے تھے، جب سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حجرہ فاطمہ سے نکل کر حسین کرمین کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے کبھی سنبھلتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، ایک بار جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی آ گئی یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور روح قبض ہو گئی۔ ہم نے آہستہ سے سر اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، حسین ابن علی حضور کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے حسین کے لیے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ دنیا نے یہ بھی منظر دیکھا، امام حسین حضور کے ممبر کے اطراف میں بیٹھے ہیں اور کبھی حضور کے مبارک کندھوں پر بیٹھتے ہیں، کبھی حضور کی مبارک زلفوں سے کھیلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے دیکھا حضرت امام حسین نے حضور کی زلفوں کو پکڑا ہے۔ حضرت عمر دیکھ کر بولنے لگے، واہ واہ، کیا سواری میسر آ گئی ہے۔ یہ سن کر حضور مسکرا کر کہنے لگے، اے ابن عمر، سواری کیا دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! نواسوں سے کتنا پیار تھا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کا ایک پہر گزر گیا، حضور سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پر دستک دی اور حضور تشریف لائے۔ حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور کی بکل میں غبار تھا، میں نے حضور سے اپنی حاجات کہی اور میری حاجات منظور کر لی گئی۔ میں نے جو منظر دیکھا، حضور کی بکل کے دونوں طرف غبار تھے، مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضور کے دونوں اطراف میں ایک طرف حسین ہیں اور دوسری طرف حسن ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کرو، اور جو ان سے پیار کرتا ہے، اے اللہ، آپ بھی ان سے پیار کرنا۔ محبت کا سبق دیا اور کہا، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ان دونوں بچوں کی بے چینی حضور کو تکلیف دیتی تھی۔ ایک بار حضور سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے، گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو حضور نے باہر سے آواز لگا کر پوچھا، فاطمہ، حسین کو چپ کرواؤ، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ پہنچاتا ہے۔ حضور ان کو رونے نہیں دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی میں بہت دکھ سہے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ماں سے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی اور کہا، مجھے اجازت دے دو، میں اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ میں حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میرے دل میں ایک خیال تھا، ایک آرزو تھی، میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور سے اپنی اور اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگوں گا، مگر حضور نماز میں، ذکر میں، نوافل میں اور دعاؤں میں اتنے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر، عشاء کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، حضور مصلی پر آئے، نماز پڑھی، میں نے پڑھی۔ میرے دل میں پھر خیال آیا، ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب تو عشاء بھی ہو گئی، اگر ماں پوچھے گی آپ نے میری اور اپنی مغفرت کروائی تو کیا جواب دوں گا؟ رہ رہ کر مجھے خیال ستا رہا تھا،
اس بات کا ماں کو بھی کیا جواب دوں گا میں؟ جب حضور نماز ادا کر کے چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی ان کے پیچھے جلدی جلدی قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ میرے جلدی چلنے کی آواز سن کر حضور بغیر مڑے ہوئے پوچھا، حذیفہ تو ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے کہا، اللہ آپ کو بھی اور آپ کی ماں کو بھی بخش دے۔ حضور کی نظر تو سینے میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتی تھی، اور کہا، حذیفہ سنو، ابھی ابھی اس دھرتی پر ایک فرشتہ اللہ کی اجازت لے کر سلام کرنے آیا ہے اور یہ بشارت دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا جنت میں عورتوں کی سردار ہے اور سیدہ کے بیٹے جنت میں مردوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! کیا! ایک بار حضور نے حسین کو بلا کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، میرے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھو، پھر بولا، اوپر آ جاؤ پنڈلیوں پر، پھر جھٹکے سے دونوں پاؤں کھینچ کر اپنے قریب کیے اور اپنی زبان کا لعب حسین کے منہ میں دے کر وہ شیر رحمت دے کر کوثر و تسنیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لرزش نہ آئے۔ ان نازوں سے پلے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین کو سلام، اے حسین ابن علی تم کو سلام، اے حسین ابن علی تم کو سلام۔ میں زیادہ نہ بولتے ہوئے ان الفاظ پر ہی اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اور اگلی ویڈیو ان کی شہادت کی اپلوڈ کروں گی۔ اس کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کر کے لائک بھی کرنا۔